کوئی شخص کسی پر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کرنے کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو وجہ پائی جاتی ہے، اعتراض کرنے کی سب سے بڑی جو وجہ پائی جاتی ہے، وہ اعتراض کرنے والا شخص اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کہی وہ میرے مطالعے سے باہر ہے۔ اب تیرے مطالعے سے باہر ہے تو وہ تیری غلطی ہوئی اور تیری کم علمی ہوئی، تو نہ کہ اس کہنے والے کے اوپر اعتراض کر دے۔ چہ جائے کہ وہ یوں کہتا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی یا یہ بات میرے مطالعے سے باہر ہے، آپ مجھے سمجھا دے اور آپ بتا دے کہ یہ بات کہاں پر ہے، میں بھی اس کا مطالعہ کر لوں۔ ایک وجہ اعتراض کرنے کی سب سے بڑی اور جو اکثر پائی جاتی ہے لوگوں میں، وہ کم علمی ہوتی ہے، اور اعتراض کرنے والا شخص اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ اعتراض کرنے کی وہ حسد ہے کہ حسد آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے ایاکم حسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، او قال الحشب، یا فرمائے کہ گھاس کو کھا جاتا ہے۔ حسد آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور حسد کی آگ میں جب کوئی جلتا ہے اور اتنا جلتا ہے کہ حسد کی بنا پہ آدمی حق کا منکر ہو جاتا ہے، وہ حق کا انکار کر بیٹھتا ہے حسد کی بنا پر جب کسی سے حسد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو دوسری وجہ اعتراض کرنے کی حسد ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ حسد ہے تو اس کی حق بات کو بھی جھٹلا دو، یہ نہیں کہ اسے پوچھ لیا جائے، نہیں، جھٹلا دو۔ اور تیسری وجہ اعتراض کرنے کی وہ بدگمانی ہوتی ہے اور بات کو صحیح طور پہ نہ سمجھنا ہوتا ہے، اور اسی لیے فرمائے کہ متکلم کے کلام کی مراد متکلم خود جانتا ہے، متکلم کے کلام کی مراد متکلم خود جانتا ہے، سامع کے سماعت کے فہم پر اس کا مدار نہیں ہے۔ متکلم کے کلام کی مراد متکلم جانتا ہے کہ آپ متکلم سے پوچھ لیں کہ یہ بات آپ نے کہی میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ ذرا مجھے سمجھا دے۔ یہ تو طریقہ احسن ہے اور یہی اصل طریقہ ہے۔ صحابہ کے ہاں تو تعویل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ آپ اور چوری؟ فرمایا ہاں میں نے چوری کی ہے۔ کہا کیا چوری کی ہے؟ کہا میں نے اونٹ چرا لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تعویل کر لی، فرمایا نہیں، تو نے وہ اونٹ اپنا سمجھ کے کھول لیا ہوگا۔ آپ دیکھیں تو صحیح صحابہ کا مزاج کیا ہے، اور آج کے دور کا مزاج دیکھیں آپ کیا ہے کہ کسی کی غلطی نہ ہو تو بھی اس کے اوپر تھوپ دو کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور آپ نے یہ بات کہی ہے۔ اور صحابہ کا مزاج یہ کہ وہ غلطی ہونے کے باوجود تعویل کر رہے ہیں۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے چوری نہیں کی ہوگی، وہ آپ نے اپنا اونٹ سمجھ کے غلطی میں کھول لیا ہوگا۔ لیکن چوری کرنے والا شخص اور وہ ایسا مصر ہے، وہ فرمانے کہ نہیں میں نے تو کسی کا اونٹ ہی سمجھ کے کھولا ہے۔ اللہ اکبر! کہ سزا دینے والا کہہ رہا ہے کہ تو نے چوری نہیں کی، اور سزا لینے والا کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ کہ آپ دیکھیں تو صحیح۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ دیا اور کہا کہ آپ چاقو اور تلوار اور تیل وغیرہ گرم کرو۔ اندر باہر پھرتے رہے کہ ایک آدمی کا ہاتھ کاٹنے ہیں، کوئی معمولی سی بات تو ہے نہیں ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ آپ نے چوری کی ہے؟ کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی۔ فرمایا چلے جاؤ۔ ان کو کھولا اور وہ چلے گئے، اور لوگ کہنے لگے علی انہوں نے تو اپنی چوری کا اعتراف کر لیا تھا۔ کہا ہاں ان کے اعتراف پر میں نے ان کو پکڑ لیا تھا اور ان کے انکار پر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! کیا مزاج ہے صحابہ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے متعدد واقعات ہیں۔ اور تیسری وجہ اعتراض کی وہ یہ ہے کہ بات کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں اور اعتراض کر دیا۔ ایک صاحب نے مولوی صاحب سے جا کے کہا کہ ہمارا پڑوسی بے دین ہو گیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ بلاتا ہے، بیوی کو والدہ ماجدہ بلاتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے ان صاحب کو بلایا، اور جب وہ آئے کہا تم اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ کہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کہتا ہوں۔ تو مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اور جن کے اندر دین کی درد ہوتی ہے یا فہم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی چپ ہو جاتے ہیں یہاں پر،
یہ مولوی صاحب چپ ہو گئے، کہا کہ انہوں نے تو جرت سے کہا ہاں میں کہتا ہوں، کوئی بات تو اس کے پیچھے ہوگی تبھی تو اس نے کہا، تو ذرا پہلے اس سے پوچھ لیا جائے کہ کیا بات ہے۔ تو مولوی صاحب خاموش ہوئے، فوراً فتویٰ نہیں دیا کہ تم گمراہ ہو گئے اور تم کافر اور مرتد ہو گئے۔ آج کل تو بہت آسان ہے نا، کسی کو کافر کہہ دو، مرتد کہہ دو، گمراہ کہہ دو۔ اقبال مرحوم فرمایا کرتے تھے، تم تو ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اب تو ایک کافر ہی بچا ہے جو تم سب کو مسلمان کہتا ہے، تم سب کو مسلمان۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز ہوگی یا یہاں باندھ کے نماز ہوگی۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی امت کے اندر لڑنے اور جھگڑنے کے مسائل ہیں کہ امت تو ارتداد کے دہانے پر ہے اور یہ ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ کب مسلمان کو کافر کر دو، گمراہ کہہ دو، مرتد کہہ دو، اور پوری کی پوری طاقت لگا دو کہ ان کو گمراہ اور کافر اور مرتد کہنا ہے۔ تو ان مولوی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ ان صاحب نے کہا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ کہا اچھا بڑی کا نام کیا ہے؟ کہا بڑی کا نام رخسانہ ہے، اور بیچ والی کا نام عابدہ ہے، اور تیسری والی کا نام ماجدہ ہے۔ مولوی صاحب کہنے کے بس ٹھیک ٹھیک۔ کیا مطلب؟ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی ماجدہ کی والدہ، ادھر آ بات سن، اور یہ سمجھ گئے کہ والدہ ماجدہ، یعنی وہ یوں کہتے تھے والدہ ماجدہ، یعنی میری بیٹی ماجدہ کی والدہ، ادھر آ بات سن، لیکن یہ سامنے والا کم فہم تھا اور بات کو غلط انداز میں سمجھا اور غلط انداز میں استفتاء لے کے مفتی صاحب کے پاس چلا گیا۔ لیکن آگے اللہ کا شکر ہے کہ مفتی صاحب ایسے عقل والے اور ایسے علم والے تھے کہ انہوں نے فوراً فتویٰ نہیں دیا جب تک نہ بات کی تہہ تک پہنچ دیا جائے اور متکلم کے کلام کی مراد کو متکلم سے خود پوچھ لیا جائے۔ اس لیے متکلم کے سے پوچھے بغیر فتویٰ دے دینا سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ شخص سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا مجرم ہے اللہ کے دربار میں، کہ متکلم سے اس کے کلام کی مراد جانے بغیر اس کے کسی کلام کے اوپر فتویٰ دے دیا۔ گمراہی کا کتنی عجیب سے عجیب تر بات ہے یہ۔ تو وہ اپنی کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی ماجدہ کی والدہ ادھر آ، یعنی کہ والدہ ماجدہ ادھر آ بات سن، لیکن یہ سامنے والا صاحب کچھ اور سمجھا۔ ایک صاحب نے کہا ہمارے بستی میں ایک مولوی صاحب ہے، اس کو کسی طریقے سے بدنام کرنا ہے اور یہاں سے مسجد خالی کروانی ہے، مدرسہ خالی کروانا ہے، بلکہ اس سے گاؤں خالی کروانا ہے۔ بہت دین کا کام کر رہا ہے یہاں پر، اور حسد آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، کچھ بھی کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے نکالیں اس مولوی صاحب کو؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو میرا کام ہے نکالنا ان کو۔ انہوں نے بستی کے بڑے بڑے چودھریوں کو، بڑے بڑے نامور لوگوں کو، بڑے بڑے کھڑپینچ اور پنچ اور سب کو جمع کیا، اور ان مولوی صاحب سے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں، ہمیں کچھ تقریر فرما دیں۔ تو مولوی صاحب ممبر پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صاحب کہنے لگے مولوی صاحب خاموش، بس بس بس، اپنے نبی کی گستاخی اس سے زیادہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگے، حیران ہو گئے کہ میں نے کون سی گستاخی کر دی، میں نے تو حدیث ابھی شروع ہی کی تھی پڑھنا، اور یہ صاحب کہہ رہا ہے گستاخی کر دی۔ کہا کھڑپیں صاحب سنا آپ نے، چودھری صاحب سنا آپ نے، اور فلاں فلاں صاحب سنا آپ نے، ہمارے نبی اتنے خوبصورت گورے اور چٹے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کو ایک نہیں 2 بار کہہ رہا ہے قال قال رسول اللہ۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں تو صحیح، حاسد کس حد تک گر سکتا ہے۔ لیکن حاسد، علماء نے حسد کے نقصانات لکھے ہیں کہ حسد اتنی لا علاج اور مہلک بیماری ہے کہ حاسد جب حسد کرتا ہے اللہ تعالیٰ محسود کو اتنی ترقی دیتے چلے جاتے ہیں اور حاسد کو اتنا ذلیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ محسود کو، جس پر حسد کیا جائے، اس کو اتنی ترقی دیتے چلے جاتے ہیں اور حاسد کو اتنا ذلیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حاسد جب حسد کرتا ہے اللہ اس کی پچھلی ساری نیکیاں تباہ کر دیتے ہیں، آئندہ کی نیکی سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے کلام کو سمجھنا چاہیے کہ متکلم کیا کہہ رہا ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو متکلم کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگاؤ، متکلم سے پہلے پوچھ لو کہ آپ کے کلام کی مراد کیا ہے، ہم اس کلام کو سمجھے نہیں، ذرا ہمیں سمجھا دے۔ یہ تو ہے دیانتداری اور امانت داری۔ اور اس سے ہٹ کے
حسد پھر آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، وہ حسد کی آگ کے اندر جلتا رہتا ہے، اور اللہ محسود کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، محسود کو اللہ ترقی دیں گے اور حاسد کو ہی ذلیل کرتے چلے جائیں گے۔ اور زمانہ دیکھے گا جب کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اور اللہ تعالیٰ اسی شخص کو ذلیل کر کے دکھاتے ہیں۔